الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف گھرے والا تیرا، نبوی میخ الوی پھول بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہک نہ تیرا، مصطفیٰ کے تنے بے سائے کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوہ زیبا تیرا، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، اے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جید تو نہ ہو، اے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جید تو نہ ہو، سید جید ہر دہر ہے مولا تیرا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ عقیدت و محبت کے ساتھ پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے الحمدللہ، پیرے پیرا میرے میرا بڑے پیر دستگیر حضور غوث پاک کی سیرت کے حوالے سے کچھ باتیں انشاءاللہ سننے کی ہم سعادت حاصل کریں گے، اور کچھ وہ باتیں کہ غوث اعظم پیروں کی پیر تو ہے، یقیناً ہے، اور ہمارے علماء کہتے ہیں کہ جس طرح بزم انبیاء میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے رسولوں کے رسول ہیں، اسی طرح بزم اولیاء میں اللہ نے آپ کو سارے ولیوں کا سید بنایا ہے، اور آپ کی ذات اور آپ کا فیضان، آپ امام انقلاب تھے، اور اسی حوالے سے میں کچھ باتیں الحمدللہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضور غوث پاک کا نسب سب جانتے ہیں کہ آپ نجیب الطرفین ہیں، نجیب یعنی انتہائی پاک، انتہائی پاک یعنی نجیب۔ آپ اپنے والد اور اپنی والدہ دونوں کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب جو ہے، یعنی والد کی طرف سے آپ حسنی سادات ہیں اور والدہ کی طرف سے آپ حسینی سادات ہیں، یہ آپ کا نسب مبارک ہے الحمدللہ۔ اور آپ کی پیدائش ابھی جس کو ایران کہا جاتا ہے، ایران کا جو علاقہ تبرستان جس کو کہا جاتا ہے، شمالی علاقہ ایران کا، اس کا صوبہ تبرستان آج جس کو ایران کہا جاتا ہے، وہاں کے پہاڑی علاقے، نشیبی علاقے، وہاں پر ایک چھوٹا سا گاؤں جس کو گیلان بھی کہا جاتا ہے اور جیل بھی کہا جاتا ہے، جس کو گیلان بھی کہا جاتا ہے اور جیل بھی کہا جاتا ہے، اسی لیے غوث پاک کے پیچھے گیلانی بھی پڑھا جاتا ہے اور جیلانی بھی بولا جاتا ہے۔ آپ وہاں پر ماہ رمضان مبارک میں آپ تشریف لائے، یہ آپ کا سلسلہ نسب اور کہاں پیدا ہوئے یہ ہم نے تھوڑا ذکر کیا، اور یہ پیدائشی آپ کا نسب نامہ تھا، اور آپ ارادت سے یعنی مرید خلیفہ ہونے کے حوالے سے آپ کا سلسلہ نسب جو ہے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے 14 پشتوں پر جا کر بھی جاتا ہے، یعنی بیٹے ہونے کے اعتبار سے نہیں، مرید خلیفہ پیر مرشد ہونے کے اعتبار سے
14 پشتوں پر حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ سے مل جاتا ہے۔ الحمدللہ آپ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی شان عطا فرمائی، بڑی عزتیں، بڑا وقار، بڑا دبدبہ، بڑا روب آپ کو ملا اور بڑی بزرگی آپ کو ملی، ورنہ علماء نے آپ کی اس پہچان کے حوالے سے لکھا ہے کہ آپ جنیدی تھے، جنیدی، یعنی آپ سے پہلے 10 یا 12 جو یہ سلسلے تھے، حضرت جنید بغدادی سے نسبت رکھنے والے، حضرت بایزید بستامی سے نسبت رکھنے والے، تو حضرت غوث پاک آپ کی روحانیت کی وجہ سے یہ جو 10-12 جو سلسلے تھے وہ سارے اب قادریت کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان حضور غوث پاک جب اس خاکدانہ گیتی پر تشریف لائے تو اس دور میں عراق جو تھا، عراق، وہ فرمایا گیا کتابوں کے اندر آپ کی سیرت کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ آپ نے 18 سال تک آپ اپنے گاؤں ہی میں رہے اور وہاں پر دینی تعلیم حاصل فرمائی اور وہاں سے حافظ قرآن ہو کر اپنی والدہ سے اجازت لے کر آپ بغداد میں تشریف لائے۔ مگر ایک بات رہے گی، میں آپ کو کہہ دوں، یہ خود غوث پاک نے اپنی کتابوں کے اندر لکھی ہے کہ میرے والد حضرت موسیٰ صالح جنگی دوست، ان کا انتقال یعنی غوث اعظم کی سیرت کی کتابوں کے اندر لکھا گیا ہے۔ آپ کے قول کی روشنی میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ یا تو غوث پاک آپ کی والدہ کے صدف، ادھر آپ کی والدہ کے مبارک صدف میں تھے، آپ کی والدہ کے رحمدان کے اندر تھے اس وقت، یعنی اس سے پہلے، آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ اور کچھ روایتیں یہ بتاتی ہے کہ پیدائش کے بعد چند دنوں کے بعد آپ کے والد صاحب اس خاکدانہ گیتی سے تشریف لے گئے۔ دوسری بات، آپ کی ساری تربیت، یعنی آپ کے بچپنے کی جو ساری تربیت تھی وہ آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ ام خیر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی ہے، اور آپ کے نانا جو علماء نے لکھا ہے، غوث پاک خود فرماتے ہیں کہ میرے نانا جیلان کے سب سے بڑے کتب، سب سے بڑے ولی اور سب سے بڑے ابدال تھے۔ پھر آپ نے خود اپنی پھوپھی کا تذکرہ کیا ہے کہ میری پھوپھی بھی بڑی مستجاب الدعوات تھی، بڑی بزرگ ولیہ تھی، اور آپ نے خود اس روایت کو فرمایا ہے کہ ایک بار جیلان میں قحط بہت سخت ہوا تو اس وقت لوگ آپ کی خدمت میں حاضر آئے اور دعا کی گزارش فرمائی، تو آپ نے جہاں تشریف فرما تھی وہاں پر آپ نے اپنے صحن کے اندر جھاڑو لگایا، جھاڑو لگا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی کہ اللہ فرش کو میں نے صاف کر دیا ہے، اب اس پر چھڑکاؤ تو کر دے۔ علماء کہتے ہیں کہ ابھی آپ نے دعا فرمائی تھی تو سخت گرمی کے دن تھے مگر بادل آئے اور بارش ہوئی، تو اسی لیے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ حضور غوث پاک کا سارا خاندان ولیوں کا خاندان تھا، اسی لیے غوث پاک کی شان میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ نقوی بھی الوی پھول بطولی گلشن حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا۔ تو جب آپ بغداد شریف میں جب تشریف لائے، اس وقت کے بغداد کے حالات یہ تھے کہ وہاں کے رافضیوں نے، جن کو آج ہم شیعوں کے نام سے جانتے ہیں، انہوں نے چنگیز خان کے ساتھ ہاتھ ملایا ہوا تھا اور چنگیز خان اور سارے چنگیزیوں نے بغداد محلہ کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ مگر اس کے بعد بھی علماء نے لکھا ہے آپ کی سیرت کے حوالے سے کہ بغداد جو تھا، عراق جو تھا، وہ اور خاص کر کے بغداد شہر وہ علم کا مرکز تھا۔ 18 سال کی عمر میں حافظ قرآن ہو کر حضور غوث پاک بغداد شریف کے اندر تشریف لائے۔ اب سننے جیسی بات ہے ساری، اور آ کر آپ نے علم فقہ کا سلسلہ، اس وقت کے سب سے بڑے عالم حضرت حماد، آپ سے آپ نے فقہی تعلیم حاصل فرمائی، مگر فرمایا گیا کہ آپ بیعت ہوئے، یعنی آپ مرید ہوئے شیخ المشائخ حضرت سید ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے۔ آپ نے دینی علوم، فقہی اصول سارے جو ہے وہ حضرت حماد سے سیکھے، مگر آپ نے ارادت، یعنی آپ مرید ہوئے حضرت شیخ المشائخ ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے، اور حضور غوث پاک فرمایا گیا
کہ آپ کے پیر و مرشد نے اس وقت بغداد میں جو آپ کا مدرسہ تھا وہ اتنا چھوٹا تھا کہ ایک کمرے کی شکل میں تھا اور کب بس 25 بچے اس میں تعلیم حاصل کر سکتے تھے، مگر غوث پاک نے وہاں سے جب تعلیم حاصل کرنا شروع کیا، پھر آپ کے پوری مرشد جب اس دنیا سے رحلت کی تو آپ نے یہ مدرسہ جو ہے وہ غوث اعظم کے سپرد فرمایا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، غوث اعظم کی تربیت، آپ کی تعلیم، آپ کی روحانیت، ان تمام برکتوں کی وجہ سے اس مدرسے کی اتنی شہرت ہوئی، اتنی شہرت ہوئی، اتنی شہرت ہوئی کہ دور دور کے علاقے سے بڑے بڑے علماء آپ کے پاس دین سیکھنے کے لیے حاضر آتے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ کا فیضان ایسا پہنچا کہ بغداد کے بڑے بڑے امیر لوگ آپ کے مرید ہوئے، آپ کے شاگرد ہوئے، اور آپ کی فیضان کی برکت سے ان لوگوں نے دین حاصل کیا، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا شروع کیا، دین سے قریب ہوئے۔ علماء فرماتے ہیں، سیرت کی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی گئی ہے کہ وہ بڑے بڑے لوگ جو حضور غوث پاک سے مرید ہوئے تو انہوں نے سارا اپنا مال جو تھا غوث اعظم کے قدموں کے اندر رکھ دیا، اور وہ ایک کمرے پر جو سارا مدرسہ چھوٹا سا کمرے کے اندر تھا، مگر غوث پاک کی فیضان کی برکت سے وہ مدرسہ اتنا پھیلا کہ ان کے مریدین ارد گرد کی زمین خریدنے لگے، مکانات خریدنے لگے، اور پھر وہ مدرسہ قادریہ کے نام سے جو مشہور ہوا وہ کئی ایکڑوں کے اندر پھیل گیا۔ آج جو بغداد شریف جاتے ہیں، آج جنہوں نے بغداد شریف کی زیارت کی ہے، ان کے حوالے سے یہ بتایا گیا کہ آج جہاں غوث اعظم کا مزار ہے، جہاں غوث پاک کا مزار ہے، پوری مسجد اور مسجد کے اندر ایک حجرہ ہے جس میں غوث اعظم کا مزار ہے، یعنی حجرے سے اس زمانے کی بات لکھی گئی ہے کہ جہاں سے بھی نکلو تو مسجد میں داخل ہو سکتے تھے، اور وہ مسجد تھی مسجد قادریہ، اور وہ مدرسہ تھا مدرسہ قادریہ۔ غوث پاک فرماتے ہیں اس آستانے کی اتنی برکتیں کہ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرے مدرسے کے مینارے سے بھی اگر کوئی نکل گیا، یعنی اس مینارے کے نیچے سے بھی اگر کوئی نکل گیا تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ اس کو اللہ مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق ضرور دے۔ یہ حضور غوث پاک کا فیضان ہے، الحمدللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ مدرسہ جب حضرت ابو سعید مخزومی نے آپ کو سپرد کیا تھا، اس وقت اس کا نام باب العجز تھا، بہت چھوٹا سا وہ مدرسہ، اور اس نام سے اس علاقے کو پہچانا جاتا تھا، مگر آج وہی باب العجز جو ہے وہ باب الشیخ کے نام سے مشہور ہے۔ آج جو بغداد شریف میں زیارت کے لیے جاتے ہیں تو ٹیکسی میں اگر یہ کہیں کہ باب الشیخ لے کر چلو تو وہاں پر لے جایا جاتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، وہ ہے مدرسہ قادریہ، یہ وہ مدرسہ ہے۔ اب انقلاب کی 2-3 باتیں آپ سن لیں، میں بہت جلدی اپنی گفتگو کو تمام کر دوں گا۔ حضور غوث پاک نے جب مدرسہ ٹیک اوور کیا، جب سنبھالا آپ نے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، اس وقت کے حالات یہ تھے، غوث پاک ہم آپ کو بہت بڑے پیر کی ہستی سے پہچانتے ہیں، ایسی حیثیت سے پہچانتے ہیں، ان کا اس زمانے کا انقلابی کام کیا تھا۔ 2-3 باتیں آپ صرف سن لیں۔ حضور غوث پاک کا وہ مدرسہ جو کئی ایکڑوں کے اندر اس وقت پھیل گیا، اس وقت پوری دنیا کے حالات یہ تھے کہ مڈل ایسٹ آج جس کو کہا جاتا ہے، یعنی مدھیہ عرب جس کو کہا جاتا ہے، مصر ہے، شام ہے، فلسطین کے قریب کا جو علاقہ ہے، وہاں عیسائیوں نے مسجد اقصی کو فتح کر دیا تھا اس زمانے کے اندر، اور وہاں کے لوگ یعنی عیسائی جو تھے وہ مسلمانوں کو مار رہے تھے، ان کو کچل رہے تھے، ان کو برباد کیا جا رہا تھا، ان کی نسلوں کو تباہ کر دیا جا رہا تھا، جس طرح سے آج فلسطین میں ہو رہا ہے، سیریا کے اندر ہو رہا ہے۔ ایسا ماحول اس زمانے کے اندر تھا، مسلمانوں کو برباد کیا جاتا تھا، ان کو زبردستی عیسائی ہونے پر مجبور کیا جاتا تھا، مگر جو اس وقت جو ثابت قدم رہے اپنے دین پر، جو ثابت قدم رہے، ان کے لیے پوری دنیا میں امن کی صرف ایک ہی جگہ تھی، پوری دنیا کے اندر ان کو پناہ لینے کی صرف ایک ہی جگہ تھی، اور اس جگہ کا نام تھا مدرسہ قادریہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ سارے علاقوں سے مہاجر جو ہیں وہ بھاگ کر مدرسہ قادریہ کے اندر آتے تھے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر اس کو سمجھنا ہے
इस कंडीशन को अगर समझना है तो कभी फेसबुक खोलें आप, कभी फेसबुक खोलकर वो जो कैंप होते हैं ना कैंप, उसके हवाले से कुछ देखें आप तो आपको पता चले आज भी जहां सीरिया के लोग बस रहे हैं, आज भी जहां सीरिया के लोग बस रहे हैं जिनको तबाह कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया और वो अपना मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो गए, मगर आज भी जो ईमान पर साबित कदम है वो जहां पर आज रह रहे हैं, जिसको कैंप कहा जाता है कैंप, वो कैंप आज भी आप देख सकते हो वहां आज भी इतनी सख्ती है, इतनी सख्ती है कि वहां के बच्चों को देखा जाता है खाने के लिए, जो खाना देने के लिए गाड़ियां आती है, अगर खाना नहीं मिलता तो वो गाड़ियों के पीछे भाग रहे हैं। ठंडी इतनी वहां पर है, मैं आज की बात कर रहा हूं, ठंडी इतनी वहां पर आज है कि लोग ठंड से वहां पर मर रहे हैं। ये 1400 साल के बाद की बात है, 1500 साल के बाद की, यानी आज की बात है। उस जमाने में माहौल क्या होता, जब मुसलमानों को बर्बाद किया जा रहा था, उनकी कत्लो गारतगिरी हो रही थी। उलमा ने लिखा है इस बात को कि सारे मुहाजिरीन भागकर वहां से मदरसे कादरिया में आते थे। गौसे आजम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारे दीवानों, नियाज तो बड़ी आराम से खा जाते हैं आपकी, और आपकी करामतें बड़ी सुनते रहते हैं, मगर ये बातें कभी सुने और इसको सुनकर दीन के साथ हमें किस तरह दीन की खिदमत करनी है, दीन के साथ किस तरह हमें पेश आना है, इन बातों को भी समाज फरमाए। हुजूर गौसे पाक आपका इतना बड़ा मदरसा, दुनिया भर से लोग तालीम लेने के लिए आते थे, बड़े बड़े उलमा, वहाँ के सारे मुदर्रिसीन, उनकी खराजात, ये सारे मुहाजिर जो अलग अलग जगहों से आते थे, उनके खाने पीने का एहतमाम, उनकी दवाई का एहतमाम, उनकी सारी तालीम और तरबियत का एहतमाम, ये सारा नेटवर्क हुजूर गौसे पाक की तरफ से चलता था। बात समझते हैं आप, वो मदरसा नहीं था। उलमा ने इस बात को लिखा है कि जिस तरह बच्चा भागकर माँ की गोद में पनाह तलाश करता है, इसी तरह उस जमाने के सारे परेशान मुसलमान जो है वो वहाँ के सारे मुसलमान अपनी पनाह मदरसे कादरिया के अंदर तलाश करते थे। और फिर इसका फायदा क्या हुआ? हुजूर गौसे पाक की पैदाइश जो है वो 470 हिजरी है, और आपकी विसाल की जो सन बताई गई वो 561 हिजरी है। और बैतुल मुकद्दस को जो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फतेह किया, सुल्तान अशराफ सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ताला ने, वो 583 हिजरी में फतेह किया। तो उलमा फरमाते हैं कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ जो फौज थी, यानी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज कितनी मजबूत थी कि उन्होंने सारे ईसाइयों के साथ आपने जंग फरमाई और अल्लाह ने आपको इस जंग के अंदर फतेह अता फरमाई। उलमा ने लिखा इस बात को कि आपके लश्कर के अंदर 70% से ज्यादा लोग मदरसाए कादरिया के मुहाजिरीन गौसे आजम का इतना फैज़ था आप पर, सारे मुरीद पर, सारे मुहाजिरों पर इतना फैज़ था कि वो एक इशारे पर अपनी गर्दनें कटवाने के तैयार हो जाते थे। और ये बात तो एक तरफ रही। उलमा ने लिखा है इस बात को कि सुल्तान शाह सलाहुद्दीन अय्यूबी का, जिनको आज हम राइट हैंड कहते हैं, सीधा हाथ जिनको कहा जाता है, जिनका नाम हजरत मोहम्मद इब्न इब्राहिम आता है, इनको इब्न नजीब भी कहा जाता है, इनको इब्न नुजबा भी कहा जाता है, ये गौसे आजम के खास मुरीदों में थे। गौसे आजम की ऐसी तरबियत थी, आपने ऐसी फिरासत का आपको मालिक बनाया था कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी हर फैसला करने से पहले हजरत इब्न नुजबा से आप मशवरा फरमाते थे, और आप जो मशवरा देते थे शाह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ताला ने, उसी के मुताबिक आप फैसला फरमाया करते थे। यानी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जो बैतुल मुकद्दस फतेह किया था वो भी गौसे पाक ही का फैज़ था, वो भी गौसे आजम का फैज़ था। और दूसरी एक बात है कि मैं गुफ्तगू को तमाम करूंगा, ऐसी तो यानी उलमा ने लिखा है कि उस जमाने की जितनी इनकलाबी शख्सियत थी, अपने अपने इलाके की जितनी इनकलाबी शख्सियत थी, वो किसी न किसी तरह हुजूर गौसे पाक से उनका फैज़ जुड़ा हुआ था, यानी वो किसी न किसी तरह गौसे पाक के वो सारे मुरीद थे। उन्हीं में से एक बहुत बड़े आलिम, क्योंकि यहाँ पर बच्चे बैठे हैं तो ये बात मैं कह दूं कि गौसे आजम फिकही एतबार से हम्बली थे, और उस वक्त हम्बली
یہ جو فقہ تھی وہ بالکل بکھری ہوئی تھی اور ختم ہونے کے جانے پر تھی، مگر غوث پاک نے اس مسلک کو اختیار کیا اور اس کے بعد آپ ہی کے مریدوں میں سے ایک مرید، آپ ہی کے مریدوں میں سے ایک مرید جن کا نام حضرت شاہ شیخ المشائخ شیخ الفقہا سید موقوف الدین جن کا نام آتا ہے، انہوں نے ایک ایسی کتاب لکھی جس کا نام المغنی بتایا جاتا ہے، جو آج بھی جس طرح آج مسلک احناف کے اندر، شافعیوں کے اندر ہمارے یہاں فتویٰ رضیہ شریف ہے، عالمگیری ہے، شامی شریف ہے، اسی طرح اس زمانے کے اندر لکھی گئی کتاب یہ المغنی، یہ بھی غوث اعظم کا فیض ہے کہ آج اس فقہ کے لیے اس کتاب کو سب سے مضبوط کتاب مانا جاتا ہے۔ اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں بتایا گیا کہ حضور غوث پاک نے اس مدرسے کے اندر، جس کو مدرسے قادریہ سب بتایا گیا، اس مدرسے کے اندر 38 سال تک 38 ایئر تک وہاں پر آپ نے تعلیم اور تدریس فرمائی۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد حضور غوث پاک عالم کلاس میں جو سب سے اوپر کے کلاس ہوتے ہیں، جس کو نظامی شاعر کہا جاتا ہے، وہاں اس زمانے میں آپ کے پاس اس وقت کے بڑے بڑے عالم دین سیکھنے کے لیے آتے تھے۔ حضور غوث پاک نے سب کو ایسا فیض دیا، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان غوث اعظم امام انقلاب اس حیثیت سے ہے کہ آپ کا وہ مدرسہ قادریہ صرف مدرسہ نہیں تھا، بلکہ وہاں سے غوث پاک نے سیاستدان بھی عطا فرمائے، اسلام کی خدمت کرنے کے لیے مہاجرین بھی عطا فرمائے، بڑے مشائخ بھی وہاں سے ملے، بڑے علماء بھی وہاں سے ملے۔ اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں کیونکہ اس زمانے میں یہ باتیں مشہور تھی، وہ جو اہل عرب تھے ان کو عربی کہا جاتا تھا، اور عرب کے علاقے کو چھوڑ کر جو دوسرے لوگ ہوتے تھے ان کو عجمی کہا جاتا تھا، یعنی بولنے کے اعتبار سے وہ سمجھتے تھے کہ فصاحت اور بلاغت جو ہے وہ عربیوں کے پاس ہی ہے، اسی لیے غیر عربی کو وہ عجمی کہتے تھے۔ عجمی کا مطلب ہوتا ہے گونگا۔ حضور غوث پاک نے 52 سال تک 52 ایئرز تک آپ نے صرف مدرسے کی خدمت فرمائی، آپ نے کوئی خطاب نہیں فرمایا تھا، آپ نے کوئی تقریر نہیں فرمائی تھی، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مولا کائنات حضور غوث پاک کے خواب میں تشریف لے اپنا لوا کے دہن مبارک عطا فرمایا، اور اس کے بعد غوث پاک کی الحمدللہ تقریر کا وہ سلسلہ آخری بات وہ سلسلہ شروع ہوا۔ فرمایا گیا کہ آپ کی علمی محفل کے اندر، وعظ و تقریر کی محفل کے اندر لاکھوں لوگوں کا مجمع ہوتا تھا۔ اس کے بعد بھی آپ کی کرامت کا عالم یہ تھا، اس وقت ایسا مائک یا ایسی کوئی سسٹم نہیں تھی۔ غوث اعظم بولتے تھے، محفل میں جو پہلے بیٹھا ہوتا ہے وہ جتنا سنتا تھا وہی آواز آخری بیٹھنے یہ روحانیت نہیں تھی۔ فرمایا گیا غوث اعظم جب تقریر فرماتے تو وہاں رونا دھونا اتنا ہوتا، توبہ کا ماحول ایسا ہوتا کہ جو گنہگار ہوتے وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے، تائب ہو جاتے، بد عمل ہوتے تو عمل کرنے لگتے، اور کئی جنازے آپ کی تقریر کے درمیان اٹھ جاتے تھے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے الحمدللہ آپ کے قول میں سے ایک آخری قول کہہ کے میں اپنی گفتگو کو تمام کر رہا ہوں۔ اس مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ ایک بات رہے گی، غوث اعظم فجر کی نماز سے لے کر ظہر تک آپ کی درس و تدریس کا معاملہ ہوتا تھا، اور پھر ظہر کی نماز کے بعد حضور غوث پاک قرآن کی تلاوت فرماتے۔ لکھا گیا آپ کی سیرت کے حوالے سے غوث پاک بہت ہی بہترین قاری تھے، بہت خوبصورت آپ کی تلاوت کا انداز تھا، اور فرمایا گیا کہ آپ نے اپنی زندگی کے 15 سال تک، کتنے سال تک بولو تو صحیح، 15 سال ہر رات میں، 15 سال کی ہر رات میں آپ نے ختم قرآن کیا۔ تو ہم غوث اعظم کی نیاز کھاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو قادری کہتے ہیں، اور ہمارا قرآن سے رشتہ کیسا یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ 15 سال تک
ہر رات آپ ختم قرآن فرماتے تھے، اتنی خوبصورت آپ کی تلاوت رہتی تھی. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ کے اقوال میں سے ایک قول آپ کو سنا دوں. آپ فرماتے ہیں، آخری بات، آپ فرماتے ہیں کہ جس نے جاگنے پر سونے کو فضیلت دی، یعنی آج ہم کو سونا بہت اچھا لگتا ہے، سو جانا، سلیپنگ جس کو کہا جاتا ہے. آپ فرماتے ہیں جس نے جاگنے پر سونے کو فضیلت دی، اس نے اپنی ساری کامیابیوں کو برباد کر دیا. اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ ساری بھلائیاں، ساری بہتریاں جو ہے وہ جاگنے کے اندر ہے. پھر آپ فرماتے ہیں اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اونگ کو منسوب کرنا یہ بہت 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 بڑا عیب ہے. اللہ کبھی سوتا نہیں ہے، اللہ کبھی سوتا نہیں ہے. اور فرشتے جو ہیں وہ اللہ سے بہت قریب ہیں، بہت قریب ہیں، اس لیے فرشتے بھی سوتے نہیں ہیں. تو آپ فرماتے ہیں جس نے سونے کو جاگنے پر فوقیت دی، اس نے اپنی ساری کامیابیوں کا بیڑا غرق کر دیا. اور غوث اعظم فرماتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یعنی آپ کے بیٹے عبد الوہاب جو ہیں انہوں نے ایک بہت پیاری بات کی ہے. اگر ساری بات تو میں کچھ یاد کر کے نہیں آیا ہوں، مگر آپ نے اتنا فرمایا کہ میرے والد محترم نے مجھے فرمایا، فنا فی اللہ جس کو کہا جاتا ہے، تھوڑی بڑی بات ہے، اس کو تھوڑا سا آپ نے سمجھایا ہے کہ اگر کوئی بندہ فنا فی اللہ ہوتا ہے تو وہ کیسے ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں چھوٹا سا ایک سمندر، ایک پانی کا قطرہ، ایک چھوٹے سے پانی کے قطرے کو تو کوئی بھی ختم کر سکتا ہے، ایک پانی کے قطرے کو تو کوئی بھی ختم کر سکتا ہے، مگر وہی پانی کا قطرہ اگر بہت بڑے سمندر میں چلا جائے تو اگر وہی قطرہ سمندر کے اندر چلا جائے تو سمندر کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور غوث پاک کی بڑی باتیں سننے جیسی ہے. اور آپ کی کتاب کے حوالے سے ایک بات رہے گی ذہن میں آتی ہے، غوث اعظم کا جو آپ کا وصال جو 561 ہجری ہے، اور حضرت ایک بات شریف ہے حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے، آپ کی سن وصال جو ہے وہ 505 ہے. یعنی فرمایا گیا کہ حضور غوث پاک جب 35 سال کے تھے اس وقت امام غزالی نے اس دنیا سے کچھ فرمائی. حضور غوث پاک امام غزالی سے اتنی آپ محبت فرماتے تھے کہ آج جو آپ کی بہت مشہور کتاب ہے بنیۃ الطالبین، فرمایا گیا کہ اس کتاب کے اندر بہت ساری باتیں حجت الاسلام کی لکھی گئی کتاب احیاء العلوم سے ملتی ہے. اور علماء نے اس کتاب کی فضیلت کے حوالے سے لکھا ہے کہ جو بندہ جس کا دل آخرت سے نہ لگتا ہو، اس لیے کہ اکثر ایسا دیکھا جاتا ہے کہ لوگ آخرت پر دنیا کو آج ترجیح دے رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں قرآن کی آیتیں اثر نہ کرتی ہو، حدیثوں سے سبق نہ ملتا ہو، وہ بندہ غوث اعظم کی دنیا کو اگر خرید دے اور خرید کے اس کو پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کے فیضان سے اس کے دل کی سختی کو دور فرما دے گا. میرا اور آپ کا رب ہم سب کا حامی و ناصر ہو، کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.